السلام علیکم. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے کورس کے متعلق یوں تو ہم آئے دن آپ کو تعارف دیتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں، لیکن آج کے اس پروگرام میں ہم یقیناً شعبہ ترسیل علم اور صحافت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا جو کورس MA/MCJ کا ہے اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے، لیکن بجائے ہم خود اپنے شعبے اور اپنے کورس کے متعلق کچھ بات کریں، میرے حساب سے زیادہ مؤثر، زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ خود وہ طلباء جنہوں نے اس شعبے سے، شعبہ ترسیل علم اور صحافت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے، وہ اس کورس کے بارے میں بتائیں. اور ساتھ ہی خاص بات، اب آپ جس طالب علم کے نقطہ نظر کو سنیں گے وہ بنیادی طور پر جس کی ابتدائی تعلیم مدرسے سے ہوئی ہے. جی ہاں، مدرسے کے طلباء کو جو مین اسٹریم جو تعلیم ہے اس سے جوڑنے میں اردو یونیورسٹی بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے. تو اس طالب علم کا تعلق ریاست بہار کے ارریہ ضلع سے ہے. یہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عامہ کے زیر اہتمام چلائے جانے والے MA/MCJ کے کورس کے متعلق کس طرح کے تاثرات رکھتا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے، آئیے اسی سے سنتے ہیں. السلام علیکم، میں محمد عقیل اختر، میں بہار کے ارریہ ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے اپنا گریجویشن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کیا اور اس کے بعد پھر میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کا رخ کیا، جہاں سے میں نے ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم کا کورس کیا. اور الحمدللہ یہاں کے ماس کمیونیکیشن کو لے کر کے میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، کیونکہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ میرا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ اردو بیک گراؤنڈ تھا، کیونکہ میں مدرسہ سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری پڑھائی میں نے مدرسے سے کی. تو میرے لیے ایک بہت اچھا موقع تھا کہ ایک ایسی یونیورسٹی کا رخ کروں جہاں پر اردو میں جرنلزم کرایا جا رہا ہو. اور چونکہ جرنلزم سے میرا گہرا کنیکشن رہا ہے، مجھے شوق تھا جرنلزم کی طرف جانے کا، تو اس وجہ سے میں نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا رخ کیا. اور 2 سال میں یہاں مکمل کر چکا ہوں، میرا ماسٹرس ڈگری یہاں کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور 2 سال میں نے بہت کچھ سیکھا. سب سے اہم چیز اگر میں اپنے 2 سال کی بات کروں تو شاید یہ میرے 2 سال میں جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ پچھلے 5-6 سال پہ وہ بھاری ہے. یہاں پر میں ابتدائی دنوں میں چونکہ جرنلزم سے ایک طرح کی محبت تو تھی، لیکن اس کے بارے میں واقفیت بہت حد تک نہیں تھی کہ جرنلزم ہے، کس طرح کی چیزیں اس میں پڑھائی جاتی ہے، اور خاص طور سے اس میں جو ویڈیوگرافی ہے یا ایڈیٹنگ ہے یا مطلب ٹیکنیکل چیزیں جو ہے، ٹیکنیکل چیزوں میں پہلے بھی کمزور کافی تھا، اور شاید کہہ سکتا ہوں کہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں ایک طرح کا نروسنیس میرے اندر رہتا ہے ٹیکنیکل چیزوں کو لے کر کے. لیکن لکھنے پڑھنے کا شوق تھا. تو یہاں آنے کے بعد سب سے اچھی چیز میرے ساتھ یہ ہوئی کہ میں نے ٹیکنیکلی بھی اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا اور لکھنے کی صلاحیتیں بھی بہت الحمدللہ اچھی ہوئی. چونکہ پرنٹ جرنلزم جس طریقے سے ہمارے یہاں کچھ ٹیچر ہیں جو پرنٹ جرنلزم میں کافی ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے کافی مدد کی ہماری ان چیزوں میں. اخبارات میں کام کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں اس کا پریکٹیکل انہوں نے جو ہے ہمیں کام کرنے کا طریقہ بتایا، اور اس میں بہت پریکٹس بھی ہماری کروائی. تو جس کی وجہ سے جو ہے پرنٹ کو لے کر کے ہمارے اندر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری صلاحیت میں کافی اضافہ ہوا ہے. اور اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ کیمرہ کے سامنے کھڑا ہونا ایک طرح کا بہت بڑا فوبیا تھا میرے سامنے. کیمرہ کو دیکھتے ہی ایک طرح کی گھبراہٹ ہوتی تھی، آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے باتیں کرنا میرے لیے کہیں نہ کہیں ایک چیلنجنگ امر تھا. لیکن یہاں جس طریقے سے پریکٹس ہوئی، اس پر بار بار پروجیکٹ بنانا، بار بار کیمرے پہ آ کر کے باتیں کرنا، کیمرے کو دیکھ کر کے چیزیں تیار کرنا، تو وہ کہیں نہ کہیں یہ پریکٹس جو مسلسل ہوتی رہی، اس کی وجہ سے میرے اندر بہت زیادہ امپروومنٹ پیدا ہوا. اور میں آج کے ڈیٹ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں نے صحیح وقت پہ صحیح یونیورسٹی کا چناؤ کیا، جس کے کارن میں اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو لے کر کے ایک طرح کا نکھار پیدا کیا. اور آج میں بہت کانفیڈنٹ ہوں اس چیز کو لے کر کے کہ میں الحمدللہ کہیں بھی جاؤں گا ایک اچھا رول ادا کر سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ. عزیز ناظرین، آپ نے بہار کے ارریہ سے تعلق رکھنے والے عقیل احمد کو سنا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یقیناً مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا جو ذریعہ تعلیم ہے وہ اردو میں ہے.
لیکن وہ طلبہ جنہوں نے اپنی تعلیم انگلش میڈیم سے حاصل کی تھی، اردو کو انہوں نے صرف ایک مضمون کے طور پر پڑھا تھا، وہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے متعلق کیا کہتے ہیں، یہ بھی جاننا بڑی دلچسپی کا سامان ہوگا، بڑی دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ایسے ہی ہمارے ایک طالب علم ہیں جن کا تعلق کانپور اتر پردیش سے ہے، جہاں سے انہوں نے جو گریجویشن کیا تھا، اس کے بعد وہ ماسٹرز کورس کرنے کے لیے اردو یونیورسٹی کا رخ کیے ہیں۔ کانپور سے گریجویشن کرنے والے اس طالب علم کو، جو کہ پہلی مرتبہ اب اردو ذریعے تعلیم کا حصہ بننے جا رہا تھا، اس کے کیا تاثرات ہیں اب جب کہ اس نے یہاں سے کورس مکمل کیا ہے، وہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عام اور صحافت کے متعلق کس طرح کے تاثرات یا کس طرح کے خیالات رکھتا ہے۔ آئیے ہم خود اس طالب علم کی زبانی سنتے ہیں۔ میں شہباز خان، میں اتر پردیش سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا گریجویشن کانپور یونیورسٹی سے ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے ماسٹرس میں اپلائی کیا یہاں جرنلزم میں مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی میں۔ ایک ڈر تھا اردو کو لے کے، کیونکہ میں اردو بیک گراؤنڈ سے نہیں تھا، میرا بیک گراؤنڈ انگلش اور ہندی رہا ہے، لیکن یہاں پہ ایڈمیشن لینے کے بعد بالکل بھی ایسا نہیں لگا کہ کافی ساری پڑھائی اردو میں ہی ہے، کافی کوآپریٹیو ہے ٹیچرس، اور جہاں تک میرا جو انٹرسٹ تھا وہ ٹیکنیکل چیزوں میں زیادہ تھا، اور ٹیکنیکل چیزیں یہاں پہ جو آپ سیکھیں گے، مطلب سب سے بیسٹ چیزیں جو آپ سیکھیں گے ٹیکنیکل چیزوں میں، آپ کو بہت اوپر تک لے جائے گی یونیورسٹی۔ یہاں پہ جو لیبس ہیں، جو اسٹوڈیوز ہیں، بہت ہائی ڈیفینیشن کے ہیں، تو آپ یہاں سے جو لرن کریں گے ٹیکنیکل لیول میں جانے کے لیے، آپ کو کوئی بھی آرگنائزیشن ہے وہ آسانی سے آپ کو لے لے گا۔ اور جہاں تک میرا سوال ہے، میں نے کافی کچھ سیکھا، ٹیکنیکل میں کافی مہارت حاصل کی، ویڈیو ایڈیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ اور ویڈیو پروڈکشن، یہ ساری چیزیں میں نے بہت ہی اچھے سے سیکھی ہیں، اور میں کافی انٹرویو بھی دے چکا ہوں، 2-4 جگہ سلیکشن بھی ہو چکا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ آئیں اور ایک اچھی چیزیں یہاں سے سیکھیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے قیام کا ایک اہم اور بنیادی مقصد خواتین کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ جی ہاں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، اگر ہم تلنگانہ کے حوالے سے بات کریں یا آندھرا پردیش کے حوالے سے بات کریں یا جنوبی ہندوستان میں جو اردو ذریعے تعلیم کا جو نظام کام کر رہا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی اکثریت لڑکیوں پر مشتمل ہے۔ جی ہاں، اور یہی لڑکیوں کا موضوع ہے کہ اردو یونیورسٹی کا جو مینڈیٹ ہے، اس کے قیام کا جو ایک اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لڑکیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں جو اگر اردو میڈیم سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر رہی ہیں تو کسی اور میڈیم سے تعلیم حاصل نہیں کر رہی ہیں۔ تو اس پس منظر میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں لڑکیاں حصول تعلیم کے لیے جموں کشمیر سے لے کر کیرلا تک، جی ہاں، اور خود شعبہ ترسیل عام اور صحافت کا ہم ریکارڈ جب اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں جموں کشمیر کی لڑکیوں نے بھی یہاں سے MCA کا کورس کیا ہے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، کیرلا کے لڑکیوں نے بھی یہاں پر داخلہ لیا ہے، بہار سے لڑکیوں نے یہاں پر رخ کیا ہے، اور اتر پردیش بھی ایک بڑی ریاست ہے جہاں سے لڑکیوں کی خاصی تعداد مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے رخ کرتی ہیں اور ساتھ ہی شعبہ ترسیل عام اور صحافت کا بھی رخ کرتی ہیں۔ اب آئیے ایک ایسی ہی لڑکی کی زبانی سنتے ہیں شعبہ ترسیل عام اور صحافت کے متعلق، اس کے تاثرات، جس کا تعلق بریلی سے ہے۔ جی ہاں، بریلی سے تعلق رکھنے والی یہ لڑکی شہر حیدرآباد آتی ہے، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عام اور صحافت میں ماسٹرز کا جو جرنلزم کا کورس ہے اس کو پورا کرتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں یہ لڑکی کیا کہتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام رضا خانم ہے، میں UP بریلی سے بلانگ کرتی ہوں۔ میرا گریجویشن وہیں سے ہوا تھا، بریلی سے، لیکن میں جرنلزم میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی۔ میں نے کئی جگہ اپلائی کیا تھا، لیکن میرا نام بھی آیا تھا لکھنؤ میں بھی، لیکن پھر مجھے کسی نے بتایا کہ مانو سے اچھا آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتا، اس لیے میں نے سوچا کہ مانو چلتے ہیں۔ لیکن جب میں مانو میں آئی پہلی بار تو میں اپنے پاپا اور بھائی کے ساتھ آئی تھی، تب مجھے یہاں پر آ کر بہت اچھا لگا تھا، بہت اچھا لگا تھا یہاں کا انوائرمنٹ اور یہاں کا سب کچھ مجھے بہت اچھا لگا۔ پھر میں نے جب ایڈمیشن لے کر میں جب چلی گئی تھی، پھر میں دوبارہ سے آئی، پھر میں جب پہلی بار ڈپارٹمنٹ آئی تھی
तब मैं सारे टीचर लोगों से मिली थी, वो लोग मुझे बहुत सपोर्टिव लगे, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार देते वो लोग, और हमेशा हमारी हेल्प करते। अगर हमें कोई भी परेशानी होती हम बेझिझक अपने टीचर्स लोगों से कहते, क्योंकि हमें पता है कि वो लोग हमारा हर वक्त हमारा साथ देंगे, और हमें बहुत अच्छे से उन लोगों ने पढ़ाया और बहुत हमारा सपोर्ट किया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि अपने टीचर्स की मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, लेकिन यहाँ पर आकर अपने टीचर्स के सामने, और मेरे एक बार मुझे याद है कि मैं जब फर्स्ट सेम में थी तो हमारे टीचर हैं सरवरी सर, तो उन्होंने वो हम लोग को इंग्लिश में बोलने को बोलते कि जो है आप लोग इंग्लिश में बोलो। तो फिर उन्होंने जब मेरे से बोला तो मैं उस टाइम तो नहीं बोल पाई, फिर उन्होंने मुझे बाद में समझाया कि देखो बेटा, अगर अभी नहीं बोलोगी तो कभी नहीं बोल सकती, चाहे आप कैसा भी बोलो, उल्टा सीधा बोलो, लेकिन बोलो। फिर मुझे उस टाइम से मैं सोचती हूँ कि हाँ, सर ने मेरे बहुत अच्छा सिखाया, मैं बोलना सीख गई उनकी वजह से भी और बाकी टीचर्स की वजह से भी। और यहाँ पर आकर मैंने बहुत 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 कुछ सीखा, जो मैं शायद मैं सोचती हूँ कि अगर मैं कहीं और जाती तो नहीं सीख पाती। खैर, मैं आप सभी लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि आप भी यहाँ पर आकर अपने बच्चों का अपने बच्चों का और जो भी स्टूडेंट है वो यहाँ पर आकर अपना फ्यूचर जो है सिक्योर करें, और हमेशा यहाँ पर आप लोग को जैसे हम लोग को प्यार मिला वैसे ही आप लोग को भी प्यार मिलेगा। थैंक यू, शुक्रिया। तो अज़ीज़ नाज़रीन, जब हम उर्दू ज़बान के हवाले से उर्दू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, उर्दू से आला तालीम की बात करते हैं, तो हम शहर हैदराबाद के अलावा भी अगर हमारे जहन में किसी शहर का नाम आता है, उर्दू तहज़ीब के हवाले से, उर्दू तारीख़ के हवाले से, उर्दू के कल्चर के हवाले से, तो लखनऊ का ज़िक्र किए बग़ैर हमारा तज़किरा पूरा नहीं हो सकता। जी हाँ, मेरी मुराद उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ से है, और बहुत सारे वो लोग जिन्होंने अभी तक इस यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लिया है, उनको ये जानकर ताज्जुब होगा कि लखनऊ जैसे शहर से भी तलबा की खासी तादाद हुसूल तालीम के लिए, आला तालीम के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी वाक़ई शहर हैदराबाद का रुख करती है। जब हम तलबा के तासुरात ख़ुद उन्हीं की ज़बानी जान रहे हैं, तो फिर यकीनन ये जानना भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले वो तलबा जो आला तालीम के लिए हैदराबाद का रुख किए हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए हैं। ऐसे ही एक तालिब इल्म अहमद अशर यासिर हैं, उन्होंने यहाँ से शोबे तरसील आम और सहाफ़त में मास्टर्स कोर्स किया है। वो इस यूनिवर्सिटी और यहाँ के कोर्स के मुताल्लिक़ क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं। अहमद अशर यासिर। अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद अशर यासिर, मैं लखनऊ यूपी से बिलोंग करता हूँ, और मैंने यहाँ मानो में मास कम्युनिकेशन में दाखिला लिया था। उससे पहले मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री में। तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि यार मानो में जाओ और वहाँ पे मास कम्युनिकेशन होता है उर्दू में, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म होता है उर्दू में। तो मैं यहाँ आया, फिर यहाँ जब आके मैंने सबसे पहले तो एडमिशन लेने में थोड़ा सा वो हुआ कि मेरा वेटिंग में आया था नाम, वेटिंग में आया, तो बस इसी तरह चले थे घर से कि जा रहे हैं, अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो खैर अल्लाह की करम से एडमिशन हो गया। फिर मैं यहाँ आया, यहाँ टीचर्स से मिला, और यहाँ यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। और टीचर्स यहाँ, जैसा हमने सुना था बचपन में कि उस्ताद जो होता है वो आपका बाप की तरह होता है, तो इस डिपार्टमेंट में आकर के मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, जो भी हमारे टीचर्स हैं वो हमारे बाप की तरह हैं, क्योंकि यहाँ पे हम उनके बच्चे ही हैं। तो जिस तरह भी हमें समझाते हैं, डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं। और इस डिपार्टमेंट में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे पहले हमें मतलब अखबार पढ़ना होता था, बस पढ़ते थे, एक सरसरी तौर पे पढ़ते थे, लेकिन यहाँ आकर के हमारे एक टीचर है सरवरी सर, वो हमें रोज़ बोलते थे कि आप आपने अखबार पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो मैं जब यहाँ आया हूँ तो मैंने फिर द हिंदू लगाया और रोज़ पढ़ के आता था। सर उससे एक न्यूज़ मुझसे पूछते थे रोज़, मैं जब भी उनसे मिलता था, आज अखबार पढ़ा? मैंने कहा यस सर पढ़ा है। कौन सी न्यूज़ थी ये बताओ? तो एक न्यूज़ बता देता था, वो कहते ना ठीक है पढ़ा होगा। कभी कभी ऐसा हुआ नहीं पढ़ा तो मुझे पनिशमेंट भी मिला। और यहाँ पे बहुत अच्छा एक स्टूडियो है जिसमें वीडियो स्टूडियो,
جس میں ہر چیز سکھائی جاتی ہے، کیمرہ، لائٹنگ اینڈ سیٹ ڈیزائننگ اینڈ ڈیکوریشن وغیرہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے، PCR کا سارا کام سکھایا جاتا ہے، بہت اچھا ہے۔ اور اس کے بعد ایک ریڈیو اسٹوڈیو ہے جہاں پہ آپ کو ریڈیو ریکارڈنگ سکھائی جاتی ہے، اس کی جو ایک اس کو کس طرح ریکارڈ کرتے ہیں، کس طرح سے اس میں کام کرتے ہیں، کیسے مطلب کس طرح آپ کو بولنا چاہیے مائک کے سامنے آ کر کے، سب کچھ بتایا جاتا ہے۔ یہاں سے میں بہت کچھ سیکھ کے نکل رہا ہوں، ابھی نکلا نہیں ہوں، اینڈ انشاءاللہ آگے بھی میں یہی چاہوں گا کہ میں یہاں سے PhD کروں، اور جو میرے دوست ہیں جو لوگ اور پڑھ رہے ہیں میں انہیں یہی صلاح دوں گا کہ وہ مانوں میں آئیں اور یہاں سے ماس کمیونیکیشن کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ عزیز ناظرین، طلباء کی رائے تو آپ نے جان لی، ان کے خیالات کو سن لیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ خود بھی شخصی طور پر ان دعووں کی تصدیق کریں۔ کبھی آپ کو وقت اجازت دے تو ہماری یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے ذریعے سے، یا پھر اگر آپ شہر حیدرآباد کبھی آئیں تو یقیناً آپ اردو یونیورسٹی ضرور ایک مرتبہ تشریف لائیے گا، اور یہاں جو انفراسٹرکچر ہے، یہاں جو فیسلٹیز ہیں، اس کا جائزہ لیجئے گا، اور پھر ہمارا جو ریکارڈ ہے آپ خود آ کر اس کو چیک کیجئے گا کہ کس طریقے سے یقیناً اردو زبان میں تعلیم فراہم کی جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو طلباء کا پلیسمنٹ کا جو ریکارڈ ہے وہ کسی سے کم نہیں۔ اور آپ جو انفراسٹرکچر کی بات کریں گے تو انفراسٹرکچر کئی ایک اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں، ریاستی یونیورسٹیز ہیں جو جرنلزم کا کورس چلاتی ہیں، ان کے پاس بھی اتنا بہترین انفراسٹرکچر نہیں جس طرح کا انفراسٹرکچر آپ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل نامہ اور صحافت میں دیکھیں گے۔ خاص کر ہمارے شعبے کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا شعبہ اٹیچ ہے، منسلک ہے انسٹرکشنل میڈیا سینٹر سے، اور یہاں کا جو اسٹوڈیو ہے اور یہاں کا جو ملٹی کیمرہ سیٹ اپ ہے یہ بالکل طالب علموں کو اپنی پریکٹس کے لیے، اپنے عملی مشق کے لیے بہترین پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے۔ اور پھر کسی بھی شعبے کو صرف اس کے در و دیوار یا وہاں کے انفراسٹرکچر سے نہیں، بلکہ وہاں کی جو تعلیمی سہولیات ہے، لائبریری ہے، ہاسٹل فیسلٹی ہے، اور یہاں پر داخلہ لینے والے سبھی طلباء کو اس حوالے سے بھی گائیڈ کیا جاتا ہے، رہنمائی کی جاتی ہے کہ وہ کہاں سے اپنے لیے اسکالرشپ حاصل کریں۔ اگر وہ معاشی طور پر مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو وہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی فیس کی ادائیگی کے لیے اسپانسرشپ تلاش کریں۔ تو ایسے پس منظر میں جب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کسی ایک خاص نقطہ نظر کی ترجمانی کر رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں میڈیا غیر جانبدار ہو، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے جو ہنرمند ذہن ہیں، جو ذہین طلباء ہیں، ان کو راغب کریں اس شعبے میں داخلے کے لیے، اور انہیں اس بات کے لیے تیار کریں کہ وہ نہ صرف اردو میڈیا بلکہ دیگر زبانوں کا بھی جو میڈیا ہے اس میں کام کرنے کے لیے آگے آئیں۔ اور یہ بھی سمجھ لیجیے گا کہ مسلمانوں کا اپنا کوئی میڈیا نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میڈیا کی جو بنیادی طور پر پہچان ہے اگر وہ مسلم میڈیا سے ہو تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ جب مسلم میڈیا کی بات آتی ہے تو دیگر مذاہب کے ماننے والوں کا بھی میڈیا ہوگا، جو ہندوستانی تہذیب، ہندوستان کا کلچر اور یہاں کے لیے بالکل موضوع نہیں ہے۔ تو اس پس منظر میں بجائے بہت سارے مسلم ادارے اور انجمنیں اب اپنے اپنے جرنلزم کے ڈپلومہ کورس شروع کرنے جا رہے ہیں، جہاں پر بالکل کس طرح سے تعلیم فراہم کریں گے، کس طرح سے انہیں مین اسٹریم سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن آپ اگر یہ سمجھتے ہیں تو آپ صرف اردو یونیورسٹی نہیں، آپ اپنی ریاست میں، اپنے علاقے میں جہاں بھی کوئی سرکاری یونیورسٹی ہے، جو بڑی یونیورسٹیاں ہیں، وہاں پر مسلم طلباء کو اور ذہین طلباء کو اس شعبے میں داخلے کے لیے ترغیب دلائیں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ مسلمان طلباء کی خاطر خواہ تعداد میڈیا میں آئے۔ جب یہ میڈیا میں آئیں گے اور یہ اچھے مسلمان ہوں گے تو یقیناً جب وہ خبر نگاری کے دوران، رپورٹنگ کے دوران، سب ایڈیٹنگ کے دوران اور صحافت کے میدان میں انہیں دی جانے والی ساری ذمہ داریوں کے حوالے سے وہ ایمانداری سے کام کریں گے، اور صرف ہندوستان یا مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نہیں، دنیا بھر کے جو جرنلزم کے اسکولس ہیں اس میں اسی بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ خبر کو بالکل خبر کی طرح ہی پیش کرنا ہے، جو بات، جو واقعات، جو اعداد و شمار ہیں اس کو جوں کا تو پیش کر دینا ہے۔ خبروں کو کسی خاص نظریے سے دیکھنا وہ امانت میں خیانت مانا گیا ہے۔ تو اس پس منظر میں جب مسلمان سچا ہوگا اور وہ میڈیا کے میدان میں آئے گا تو شاید وہ صحیح طریقے سے میڈیا کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کر سکے گا۔
تو مجھے امید ہے آپ جو ویب سائٹ ہے اردو یونیورسٹی کو اس سے بھی آپ شعبہ ترسیل عام اور صحافت کے اساتذہ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ اگر عملی طور پر خود چل کر آ سکتے ہیں تو یقیناً شعبے میں آپ کا خیر مقدم ہے. یہاں جو سہولیات ہیں, یہاں جو انفراسٹرکچر ہے, ان سب چیزوں کو آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ سکتے ہیں. تو کوشش کیجیے گا کہ آپ اپنی ذات سے بھی اس شکایت کو دور کرنے کا حصہ بنیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ مسلمان میڈیا کے نشانے پر ہیں اور مسلمانوں کو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے. تو آپ بھی یہ اقدام کر سکتے ہیں. تو کیا آپ سوچئے گا کہ اپنے حصے کی آپ شمع جلانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں رابطہ کریں تو آپ ای میل کے ذریعے سے بھی مجھ تک پہنچ سکتے ہیں یا فون کے ذریعے سے بھی مجھ تک پہنچ سکتے ہیں. آپ کے سوالات کے جواب, آپ کے شکوک و شبہات کو دور کرنے میں بڑی خوشی محسوس کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.